ایک آیت جو اس مقام پر آ گئی اس کی تفسیر کر دی اور اس کی تفسیر کے لیے دوسری آیت اور دوسرے مقام کو ساتھ ملا دیا تاکہ مفہوم پورا سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت کی انتہا دے دی۔ کیا دے دیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کا معنی ہے محبوب ہم نے اپنی عطا کی کثرت کی انتہا بھی تجھے دے دی۔ ہم نے اپنی عطا کی کثرت کی آخری حد بھی تمہیں دے دی۔ کیا مطلب؟ محبوب ہم نے آپ کو اپنی عطاؤں کا خزانہ اتنا دیا کہ اس کے بعد کچھ چھوڑا اور بچا ہی نہیں۔ جب کسی چیز کی نہایت ہو جائے، الکوثر کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، نہایت کثرت، نہایت کثرت۔ جب کسی چیز کی انتہا ہو جائے تو اس کا ما قبل سارا انتہا کے اندر ہوتا ہے۔ جب کہا نا کثرت کی انتہا دے دی تو انتہا کا ما قبل ابتدا سے انتہا تک سارا کچھ اس نہایت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ فرمایا اعطیناک الکوثر، تو ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت کی نہایت دے دی۔ تو مطلب یہ ہے محبوب جو کچھ عطا کرنے کا تھا وہ سارا تمہیں دے دیا۔ ایک شے عطا کرنے کی نہ تھی، وہ الوہیت تھی۔ وہ رب ہونا، معبود ہونا عطا کرنے کا نہ تھا، اس کے سوا جو کچھ عطا کرنے کا تھا محبوب سارا آپ کو دے دیا۔ سو حضور ایک رب اور معبود نہیں ہے۔ کیا؟ آقا علیہ السلام معبود نہیں ہیں، باقی رب نے کہا محبوب باقی سب کچھ دے دیا تمہیں۔ اب آپ سمجھے ہیں؟ اب اگلی آیت میں فرمایا محبوب جب سارا کچھ آپ کو دے دیا سوائے رب ہونے اور معبود ہونے کے، اتنا کچھ دے دیا کہ ہر عطا کی نہایت بھی آپ ہی کو عطا کر دی، اور یہ بھی نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بھی نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ، جیسے قرآن مجید کے لیے کہا، قرآن مجید اور سبع مثانی کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، آتینا تے کے ساتھ اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا۔ اِنَّا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے بے شک آپ کو قرآن اور بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں آپ کو عطا کی، سبعًا من المثانی، تو قرآن دیا اور قرآن العظیم۔ یہاں آتینا تے کے ساتھ نہیں فرمایا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا توئے کے ساتھ ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ تو آتینا میں بھی دینا ہے اور اعطینا میں بھی دینا ہے، اور دونوں کے دینے میں فرق یہ ہے کہ آتینا کہہ کر جو کچھ وہ دیتا ہے وہ صرف دینا ہے، اس کا مالک نہیں بناتا، متصرف نہیں بناتا۔ اب قرآن میں حضور تصرف نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے، ایک حرف کو بھی حضور نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ وہ قرآن صرف دیا ہے تاکہ امت تک پہنچا دیں، اور جس چیز پر عطا کا لفظ کر دے اعطینا، اس میں عطا کے ساتھ ملکیت بھی دے دیتے ہیں کہ محبوب ساری عطاؤں کی کثرت اور سب کثرتوں کی نہایت
جو کچھ دیا محبوب وہ ادھار نہیں دیا، اس کا مالک بنا دیا، اس کا مالک بنا دیا ہے۔ امانتاً نہیں دیا کہ رکھ لے پھر لے لیں گے، نہیں محبوب اب تو مالک ہے، جس کو چاہے جتنا بانٹ دے دے دے، تجھے مالک بنا دیا۔ اب جب اتنی عطاؤں کی کثرت ہو اور ان کثرتوں کی نہایت ہو اور پھر اس نہایت کی ملکیت ہو، کل عطاؤں کی کثرت ہو اور ساری کثرتوں کی نہایت انتہا ہو اور اس انتہا کی ملکیت ہو، جب یہ مقام دے دیا جائے تو فرمایا محبوب جب اتنا انعام کیا تو کیا کر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اس شکرانے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، نماز پڑھیے قربانی دیجیے، تو اللہ کی عطا جس پر جتنی ہو اس کا سر اللہ کے حضور اتنا ہی سجدے میں جھکنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی چلی جائے وہ اللہ کے حضور اتنی عبادت بڑھا دے، اتنے سجدے کرے، یہ شکرانہ ہے۔ اور صرف نماز نہیں، وَانْحَرْ پھر قربانی بھی دے، پھر قربانی بھی دے۔ تو دیکھیے چونکہ ہم نے محبوب عطاؤں کی انتہا کر دی، لہذا محبوب آپ بھی سخاوت کی انتہا کر، اور سخاوت ہوتی ہے، ایک جود ہوتا ہے، ایک سخا ہوتا ہے، ایک ایثار ہوتا ہے، اور ایثار سے بڑھ کر ایک قربانی ہوتی ہے۔ نحر محبوب پھر تو قربانی دے، اور جب حضور یعنی ہماری عطاؤں کا حصہ قربانی کی شکل میں دے تو مطلب یہ ہو گیا کہ خود پھر جوڑوں کو ٹانکے لگا اور ہر ایک فقیر کو غنی کر دے۔ پھر حضور اتنا دیتے کہ کچھ بچا کے بھی نہ رکھتے، ایسی قربانی دیتے، پھر اپنے آرام کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی ہر شے کی قربانی دیتے، اتنی قربانی دیتے۔ اور لوگ ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کے مانگا، آقا علیہ السلام نے کل بکریوں کا ریوڑ اس کو دے دیا۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ انہیں پوچھا کیا دلیل دیکھی تم نے، کیا علامت دیکھی؟ اس نے کہا اتنی عطا کرتا ہے کہ پیچھے کچھ بچا یا نہیں بچا مڑ کے دیکھتا ہی نہیں، تو جو عطا میں پیچھے مڑ کے نہ دیکھے وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ وَانْحَرْ محبوب پھر تو بھی قربانی کر، ایسی عطائیں کر کے مڑ کے نہ دیکھ، کیونکہ تیرا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ ان کے خزانے خالی ہوتے ہیں جن کو دینے والے کمزور ہوتے ہیں، تو دینے والے تیرے پیچھے میں ہوں، تو جتنی قربانی دے تیرے خزانے بھرے رہیں گے۔ وَانْحَرْ تو اللہ کی عطا ہو تو پھر بندہ اس پر سخا کرے، اللہ کی عطا ہو تو بندہ اس پر سخا کرے، اور عطا کوثر کے درجے کی ہو تو سخا بھی انتہا کر دے، سخاوت میں بھی انتہا کر دے۔ اور اس کی ایک برکت تو یہ ہوگی کہ عطائیں بڑھیں گی، اور دوسری برکت اس کی یہ ہوگی اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب عطائیں بڑھیں، جب اللہ پاک کی عطا بڑھتی ہے، کسی پر جتنی عطا اور نعمت بڑھتی ہے اتنے حاسد بڑھتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی ہے، جس شخص پر اللہ کا جتنا کرم بڑھتا ہے، جس پر اللہ کی جتنی نعمت اور اللہ کے جتنا انعام و اکرام بڑھتے ہیں، جتنی عنایت اور نوازشیں بڑھتی جاتی ہیں، اتنا اس کے حاسد بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے خلاف حسد بھی اتنا ہی بڑھتا ہے۔ تو جب حاسد بڑھتے ہیں تو حاسد سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔